اوتوا بہ متشابہا، اور ان کو دیے جائیں گا ایک جیسے۔ وہ پھل مفسرین کہتے ہیں رنگ کے اعتبار سے جانے پہچانے ہوں گے، لیکن ذائق اور ذائقہ اور مزہ اس کا ایسا ہوگا کہ دنیا میں کیا کہتے ہیں، جنت میں بھی ایک سنترے میں 12 قسم کا ذائقہ ہوگا، اور ہر ذائقہ دوبارہ نہیں ملے گا، اس سے بہتر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ جب آدمی پھل کھائے، بہترین کھانا پینا ہو اور عمر بھر کے لیے رہنا ہو، تو پھر خوشیاں مکمل ہوتی ہے ازدواج سے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے جنتوں میں بیویاں ہوگی پاک دامن۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ازواج زوج کی جمع ہے، عربی میں زوج کا اطلاق مرد پر بھی ہے اور عورت پر بھی ہے، زوجہ کا استعمال کم ہے، آج کل ہے۔ بیویاں ہوگی پاک دامن مطہرہ، حیرات حسان، حیرات باکردار، اور حسان حسن و جمال کے مرقع۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو حیض نہیں آئے گا، ایسا اور ویسا، لیکن یہ بات نہیں۔ عورتوں کے اندر بڑے کمالات ہوتے ہیں، جب باکمال عورت۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عثمان نے عبداللہ بن مسعود کو کہا ایسی شادی کرا دوں گا کہ آپ کی جوانی لوٹا دے گی، جوانی لوٹا دے گی۔ اعلیٰ قسم کی جو عورت ہوتی ہے، خاوند تھکا تھکایا آ جائے گا، یہ اتنی بہترین گفتگو کر لے گی کہ اس کی تھکاوٹ دور ہوگی۔ وہ پریشانی کا ماحول ذکر کرے گا، یہ تسلی دے دے گی کہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو پریشانی آتی، اللہ ہمیں اور آپ کو اجر دے گا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ مطہر۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، چھوٹی سی مثال ہے، اس میں کوئی بڑائی مقصود نہیں، تذکیر مقصود ہے۔ میں جہانگیرہ میں اپنے آبائی وطن میں جب جاتا ہوں تو ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ ہر جگہ جاتے ہیں اور پھر آپ مسجد میں لے آتے ہیں، محراب میں رکھ لیتے ہیں، یہ جائز؟ میں نے اس کو جواب دیا کہ ترمذی شریف میں ایک خاتون نے پیغمبر سے پوچھا تھا، انہیں جھاڑو لگاتی ہوں اٹھ نہیں سکتی، وہ کپڑے زمین پر آتے ہیں، اور زمین کچھ پاک بھی ہے ناپاک بھی ہے، آپ نے کہا یہ طہرہ ما بعدہ، ماں باپ اس کو پاک کر لیتے ہیں۔ جب مسجد کے سین سے لاٹھی ٹکرا جاتی ہے تو پاک ہو جائے، آنکھ میں غلط ہے، لیکن دل میں نے یہ سوچا کہ اب یہ وطن ہمارا نہیں رہا اور یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں اور ہم ان کے نہیں، یہ ہماری لاٹھی تک آنا برداشت نہیں کر رہا ہے، ہم ان کی مسجدیں بنوا رہے ہیں، قالینیں ڈلوا رہے ہیں، تمام مسائل حل کر رہا ہے، لیکن ہماری ایک لاٹھی ان کو برداشت نہیں۔ میں نے بڑے درد و غم کے ساتھ گھر میں کہا میرا دا زمین وطن میں یہ زمین کون سی نہیں برداشت، آگے میں اعتراض ہے۔ محمد انور شاہ کی والدہ نے کہا کہ میں ایک بات کہوں آپ ناراض نہ ہو، دیکھیں یہ عوام ہے، یہ علماء تو نہیں، وہاں کے شاگرد ہے، دوست و احباب کا گردان طبقہ ہے، یہ تو دیہاتوں کے لوگ ہیں، اس کا مقصد مسئلہ پوچھنا تھا، آپ کو ناراض کرنا نہیں تھا۔ اس کو اگر یہ پتا ہوتا کہ آپ ناراض ہوں گے کبھی بھی نہ پوچھتا۔ ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ یہ لاٹھی آپ کے ہاتھ میں گھر، دفتر، مسجد تینوں ایک جیسے ادارے کا حصہ ہے، لیکن باہر گلیوں میں بیٹ بھی ہوتی ہے، مرغیوں کی، چھوٹے بچوں کے پاخانے بھی ہوتے ہیں، بھینس اور گائے گزر کے گوبر بھی کر لیتی ہے، تو سوال اتنا غلط تو نہیں۔ میرا دل اور میں تازہ ہو گیا، میں نے کہا واقعی سوال میں معنویت ہے، اور جیسے میں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ ہمیں برداشت نہیں کر رہے، تو دیکھیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، سازشی ہو تو ہاں راہوڑے خراب حالت کے تو تولے راسے بس خبر آگا راہوڑ آکارا حالت ہے، کیا خبر غلط ہوئی؟ غم بڑا کرنا عقل نہیں، غم چھوٹا کرنا،
غم غلط کرنا کمال ہے، غم پھیلانا کمال نہیں۔ اسلام نے کیوں 3 دن کے بعد تعزیت منائے؟ غم بڑا ہو رہا ہے۔ اور جنتیوں کے لیے جنتوں میں عورتیں ہوں گی پاک دامن۔ وہ پاک دامن تھی خدیجہ، جب حضرت نے کہا لقد خشیت علی نفسی، تیری وحی کے بعد مجھے جان کا خطرہ ہوا، قالت کلا ان اللہ لا یخزیک ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ تو صلہ رحمیہ کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانیاں کرتے ہیں، جو خود کچھ نہیں کر سکتے آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں، حق کے راستے میں ہمیشہ آپ مدد کرتے، اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا، آپ خوفزدہ اور پریشان نہ ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا وجعل الجنۃ مثواہا، ایسی بہترین تسلی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کی جنتوں میں بیویاں ہوں گی پاک دامن آیا، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر بہت اعلیٰ جگہ ہو، بہت خوبصورت مکان ہو، بہت قیمتی باغ ہو، مراندر منزل جانا امنو ہے شجو ہر دم، جرس پر یاد نیدارت کے بربندی بمحمل آئی۔ ایسے محل اور ایسی جگہ کیا کرنی ہے کہ گھنٹی بج رہی ہے، ان قریب یہاں سے جانے والے ہو، جائے اگر یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، چند گز کا کم کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جنتی جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، بے شک اللہ نہیں رکتے کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے چھوٹی چیز کی۔ قرآن کریم میں نمل کا ذکر آیا، سورۃ نمل میں عنکبوت کا ذکر آیا، سورہ عنکبوت میں۔ سدی امام التفسیر نے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا اللہ اتنے عظیم بزرگ و برتر ہے، ان کی شان کے لائق نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ذکر کر۔ عام طور پر لوگوں نے گزشتہ مثالوں سے جوڑا ہے، لیکن یہ منصوص تفسیر ہے، اس لیے ہوا ہے۔ یا اگر کوئی یہ کہے کہ خدا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مثال مثلہم کا مثل الذی استوقد نارا یا کصیب من السماء وغیرہ، جواب اللہ کو ضرورت ہے ضرورت بندوں کو ہے، آپ کو اور ہمیں سمجھانے کے لیے۔ المثال للمسئلہ والمسئلۃ بلا مثال کالفرس بلا لجام، مسئلہ ہے اور مثال نہیں، جیسے گھوڑا ہے اور لگام نہیں ہے، چلے جائے۔ دیکھیے کتاب الامثال۔ بس بے شک اللہ حیا نہیں فرماتے، الحیا خلق یبعث المرء علی ارتکاب المحمود ویمنعه عن ارتکاب القبیح، فتح الباری شرح بخاری۔ حیا ایک دولت ہے، حیا ایک شرف ہے، حیا انبیاء کا منصب ہے، سارے انبیاء باحیات ہیں الحمدللہ۔ اگر کوئی گفتگو کرتے تو آدمی کا نام لے، مال ہؤلاء، لوگوں کو کیا ہوا، لوگوں کو کیا ہوا، ہم نام نہیں لیتے، خالی تشریح کرتے اور بعض کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ ذات عادت ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو آپ نے کیا ہے آپ کے ساتھ اس کا حساب ہونے والا ہے۔ وہ ایک شخص کو کتے نے کاٹا اور تکلیف میں تھا، فریاد کرتا ہے، چھوٹی سی بنی تھی گھر میں، بات بچیاں بڑی عجیب ہوتی، بڑی ہوشیار عقل مند، وہ اس کے پاس آئی، بابا کیا ہے؟ کہتے ہیں تکلیف ہے، کیوں؟ کتے نے کاٹا ہے۔ کتے نے کیسے کاٹا؟ کہے میرے انگوٹھے کو پکڑ لیا منہ میں اور چبا لیا۔ کتے کے کتنے دانت تھے؟ بابا جی نے کہا 6۔ کہا آپ کے کتنے دانت ہیں؟
کہا 32. کہا اس کی تم کاٹ دیتے. اس نے کہا بابا نے بیٹی وہ اس لیے کاٹ رہا تھا کہ وہ کتا تھا, میں اس لیے نہیں کاٹ سکا کہ میں انسان. مولانا محمد قاسم نے یہ کیا, مولانا اشرف علی نے یہ کیا, اعلیٰ حضرت کا گرہان کرے دیکھو, اس کا آئینہ دیکھو, شرم کرو, ہمیں سب معلوم ہے. ہدایت کی بخشش ہمیں پتا ہے عائشہ بی بی کا کیا نقشہ پیش کیا ہے. ہم نے حیا ہے, ہم مقاصد نبوت والے ہیں. تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اعلیٰ حضرتوں کے قلم میں وہی سے لکھا ہے. مدعی گو پھرو پنکتب حافظ نہ کرو, کل کے معنی زبانی و بیانی دارت. ہم سے کوئی چیز بچی نہیں اللہ کے فضل سے, لیکن ہمیں وراثت نبوت میں علم کے ساتھ حیا بھی حاصل ہے. ہم وہ باتیں نہیں کرتے. تم اور تمہارا فرقہ حیا سے خالی, اس لیے بزرگوں کے ہر وقت عوام کے سامنے بےہودہ باتیں ذکر کرتے. بنو مائی بصاحب نظر گوہر خضرا, عیسیٰ نتواں گشت بتصدیق فر چند. ان اللہ لا یستحی, دیکھو استحیاء اصلاً حوادث میں سے ہے, اللہ منزہ و مبرہ ہے اس سے, لیکن اس کا حاصل کہ جب آدمی کو حیا آ جاتا ہے تو کام چھوڑ دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ بیان چھوڑ دے, ایضرب مثلا ما بعوضۃ, کہ بیان نہ کرے مثال مچھر کی, فما فوقہا, یا اس سے کسی بڑی چیز. معنی القرآن میں فرا نے یہاں لکھا ہے, ابو الحسن فرا بہت بڑا امام ہے عربیت, شرح جامی میں آپ نے پڑھا ہے, لولا الفرا لبطلت العربیہ. فرا کی کتاب ہے معنی القرآن, خلیل کی بھی ہے, خلیل اس کا استاد ہے, لیکن فرا ہے. عمر بھر چمڑے کا پوستین پہنتے تھے تو فرا کہلا ہے. بادشاہ نے بہت دفعہ کوشش کی دربار میں آؤ, کہا فرا خشک روٹی کھاتا ہے بغیر سالن کے, بادشاہوں کے یہاں نہیں جاتا ہے, ادھر ہی. امام العربیہ, عربیت کا امام ہے, لا الہ الا اللہ. فرا نے کہا فما فوقہا, مچھر سے بڑھ کر خلقت میں یا سحر میں, سحر الوجود میں بڑھ کر, اس سے بھی چھوٹی.